پیٹر اپنے بزنس پارٹنر بارس کو کبھی قتل نہ کرتا اگر اس نے پیٹر کو جیل بھیجنے کی دھمکی نہ دی ہوتی۔ بارس کھانے کی میز پر استعمال ہونے والے چاندی کے اعلیٰ قسم کے ظروف اور کٹلری بڑے فخر کے ساتھ اپنے ملک ڈنمارک سے درآمد کیا کرتا تھا اور اسے اس بات پر بے حد فخر تھا۔ البتہ اس کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس کا پارٹنر پیٹر ان برتنوں میں پیتل کے سستے ظروف شامل کرکے فروخت کر دیتا ہے اور سارا منافع خود ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس نے کئی بار پیٹر کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، لیکن پیٹر نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ اس وقت پیٹر کے ذہن میں کسی گوشے میں تشدد کرنے کا کوئی گمان تک نہ تھا جب بارس نے رات 1 بجے ان کے دفتر میں طلب کیا تھا۔ بارس کام کے اوقات کے سلسلے میں ہمیشہ سے متنوع مزاج ثابت ہوا تھا، اس لیے رات 1 بجے بارس کے طلب کیے جانے پہ کوئی تفتیش یا پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت پوری عمارت میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ پیٹر لفٹ سے نکل کے خراماں چلتا ہوا دفتر میں داخل ہوا۔ اس کا بریف کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم نے مجھے اس وقت طلب کیا ہے؟ کیا صبح تک انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اس نے بارس سے کہا۔ نہیں، بارس دھاڑا۔ بارس نے اسے بتایا کہ اس کے ملک ڈنمارک میں اخلاقی آزادی اس حد تک ہے کہ ہر کوئی بے لباس گھوم سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ نوجوان اپنے والدین کی رضامندی سے عشق و محبت کر سکتے ہیں، لیکن جب بات کاروبار کی آتی ہے تو وہ نہایت کٹر بن جاتے ہیں۔ تم دھوکے باز ہو، وہ پیٹر سے چیخ کر بولا۔ میں تمہیں گرفتار کرا دوں گا، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے۔ یہ صورتحال پیٹر کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ تم مجھے جیل نہیں بھیجو گے، پیٹر آپے سے باہر ہوتے ہوئے چیخا اور اپنے سامنے پڑے ہوئے لفافہ چاک کرنے والا اسٹیل کا تیز دھار باریک نوک والا چاقو اٹھایا اور بارس کے سینے میں گھونپ دیا۔ اس خطرناک لمحے میں بارس کو اس حرکت سے روکنے کے لیے اسے یہی واحد راستہ دکھائی دیا تھا۔ بارس ایک دردناک کراہ کے ساتھ فرش پہ بچھے ہوئے قالین پہ لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑا۔ خون آلود چاقو بدستور پیٹر کی گرفت میں تھا۔ اتنے میں نیچے سڑک پر رات کے سناٹے میں کسی کار کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ پیٹر چاقو کو ہاتھ میں تھامے کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ اس نے جھانک کر نیچے کی طرف دیکھا۔ 2 آدمی پولیس پیٹرول کار سے نیچے اتر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ بارس نے پولیس کو طلب کرنے کے بارے میں اسے جھوٹی بات نہیں کہی تھی۔ ان 2 آدمیوں سے ایک عمارت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا جبکہ دوسرا شخص دھوتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ پیٹر کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ راہ فرار اختیار کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، مگر لفٹ کے ذریعے نیچے نہیں جا سکتا تھا۔ اتنی رات گئے صرف ایک ہی لفٹ چل رہی تھی اور پولیس مین اس لفٹ سے اوپر آ رہا تھا۔ وہ آگ سے بچاؤ والے راستے کی سیڑھیوں سے دھوتا ہوا 9 منزل نیچے کی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو نیچے موجود پولیس مین کی باہوں میں پہنچ جاتا۔ اب صرف ایک ہی صورتحال بچی تھی کہ وہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ ابھی یہاں پہنچا ہے اور اس جرم کو دریافت کیا ہے۔ اس کے لیے اس آلۂ قتل سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے اور یوں ظاہر کرنا ہوگا جیسے قاتل چاقو کے ساتھ یہاں سے فرار ہوا ہے۔ اسے چاقو کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ سجائی نہیں دی۔ وہ اسے کبھی کہیں چھپاتا تو جلد یا بدیر اسے تلاش کر لیا جاتا۔ نہ وہ اس چاقو کو کھڑکی سے باہر نیچے سڑک پر اچھال سکتا تھا۔ یوں عمارت ایئر کنڈیشنڈ تھی اور تمام کھڑکیاں سیل شدہ تھیں، لیکن چاقو کو غائب کرنا تھا۔ اس کی پریشان نگاہیں بے تابی سے دفتر کا جائزہ لینے لگیں۔ بارس کی میز پر ایک جانب کاروباری لفافوں کا ایک ڈھیر موجود تھا جس پہ فرم کے نام کی بورس اینڈ پیٹر کے نام کے ساتھ جوابی پتہ بھی چھپا ہوا تھا۔ ان جوابی لفافوں میں ڈاک کا ٹکٹ چپکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پیٹر بارس کی لاش پر جھک گیا اور اس کے خون آلود کوٹ کے دامن سے چاقو کے پھل پر لگے خون کو صاف کرنے کے بعد اس نے ایک چھپا ہوا لفافہ اٹھایا اور باریک پھلدار لفافہ چاک کرنے والا اسٹیل کا چاقو اس لفافے میں ڈال دیا۔ لفافہ چاقو کے عین سائز کے مطابق تھا۔ اس نے لفافے کے فلپ پر زبان پھیرتے ہوئے اس کو گوند کو گیلا کیا اور لفافہ بند کر دیا۔ پھر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور باہر کارڈر میں آ گیا۔
لفٹ کے اوپر آنے کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ پیٹر نے بند لفافہ ڈاک نیچے لے جانے والی پھسلوان ڈھلوان میں ڈال دیا اور پلٹ گیا۔ تب اس کی نگاہ بے ساختہ بارس پہ پڑی جو ابھی مرا نہیں تھا۔ وہ فرش پر کھسکتا ہوا دروازے کی دہلیز پر آ گیا تھا۔ اس کا آدھا دھڑ باہر راہداری میں تھا اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں پیٹر پر جمی ہوئی تھیں۔ اتنے میں لفٹ کا دروازہ کھلا اور پولیس مین نے راہداری میں قدم رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ پیٹر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، میں پیٹر ہوں، میں ابھی ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ میرا پارٹنر زخمی ہے۔ پولیس مین فرش پر پڑے بارس کی جانب لپکا اور اس کے خون آلود لباس کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ چاقو زنی کا واقعہ لگتا ہے۔ چاقو کہاں ہے؟ بارس نے اپنی کپکپاتی انگلی اٹھا کے پیٹر کی جانب قصوروار ٹھہرانے کے انداز میں اشارہ کیا۔ بریف کیس۔ اس کے حلق سے کھڑکھڑاتی آواز نکلی، بریف کیس۔ پیٹر کمرے سے باہر نکلتے وقت اپنا بریف کیس ساتھ اٹھا لایا تھا تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ وہ خود بھی ابھی ابھی یہاں پہنچا ہے۔ وہ حیران نظروں سے بارس کو دیکھنے لگا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، اس معاملے میں اس کے بریف کیس کا تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ لگتا ہے مرتے ہوئے بارس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ پھر بارس کے حلق سے خون کی بہت سی آوازیں آنے لگیں اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ مجھے دے دو، پولیس مین نے پیٹر سے کہا۔ پیٹر نے میکسینی کے ساتھ اپنا بریف کیس پولیس کی جانب بڑھا دیا۔ اندر چلو، پولیس نے دفتر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اندر جانے کے بعد پیٹر دفتر میں بیٹھ گیا اور پولیس مین فون کرنے میں مصروف ہو گیا۔ منٹوں میں مزید پولیس کی نفری بھی آ گئی اور ان کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی آ گئی۔ ایمبولینس کے ڈاکٹر نے بارس کا معائنہ کرنے کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ اتنے میں پولیس انسپکٹر میک لین بھی آ گئے۔ انہوں نے تحقیقات کا چارج سنبھال لیا۔ پولیس کی تحویل میں موجود پیٹر نے بریف کیس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ان میں سے کوئی کارآمد شے برآمد نہیں ہوئی۔ چند اہم کاروباری کاغذات کے سوا بریف کیس میں اور کچھ نہیں تھا۔ پھر پولیس نے دفتر کو کھنگال لیا لیکن آلہ قتل تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ لگتا ہے قاتل اس آلۂ قتل کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، انسپکٹر میک لین نے سر ہلاتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ اب تم جا سکتے ہو مسٹر پیٹر۔ پیٹر نے سوچا، ڈاک کو لے جانے اور پھر اس لفافے کو ڈاک سے واپسی میں 24 گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے، اس لیے ڈاک کا نظام قطعی غیر یقینی ہے۔ البتہ ایک بار جب لفافہ چاک کرنے والا چاقو ڈاک کے ذریعے واپس اس کے پاس پہنچ جائے گا تو وہ پھر اطمینان کے ساتھ اسے اپنی مرضی سے ٹھکانے لگا دے گا۔ اگلے روز وہ اپنے دفتر چلا گیا اور اب سلور ویئر کا پورا کاروبار اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے کاروبار سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ دفتر کے دروازے کا تالا کھولنے سے پہلے اس نے ڈاک کا تھیلا جو اس کے دروازے پر رکھا ہوا تھا اٹھا لیا اور تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے ڈاک کا تھیلا اپنی میز پر الٹ دیا اور اپنی ڈاک چھانٹنے لگا۔ تب اس کی نظروں میں وہ جوابی لفافہ آ گیا جس میں اس نے لفافے میں چاک کرنے والا چاقو چھپایا تھا۔ اس نے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ لفافے میں موجود چاقو کے خاکے کو محسوس کرتے ہوئے اسے قلبی اطمینان ہونے لگا۔ پھر اس نے لفافے کا فلپ کھولنا چاہا۔ اتنے میں اس کے دفتر کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور پولیس انسپکٹر میک لین اندر داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ کرخت چہرے اور کسرتی جسم والا ایک پولیس افسر بھی تھا اور پیٹر کو کینہ کور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میں لے رہا ہوں، انسپکٹر میک لین نے پیٹر کے ہاتھ سے لفافہ جھپٹتے ہوئے کہا۔ اس دوران لفافے کا فلپ کھل چکا تھا اور لفافہ چاک کرنے والا چاقو کا پھل نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں قتل کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے، پیٹر نے کہا۔ انسپکٹر میک لین نے کہا، میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ پیٹر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بارس نے ہمیں بتا دیا تھا کہ تم نے چاقو کے ساتھ کیا کیا ہے۔ البتہ مجھے احساس نہیں ہو سکا کہ مرتے دم اس نے اپنی آخری سانسوں کے وقت کیا الفاظ ادا کیے تھے۔ اس نے تو صرف بریف کیس کہا تھا، صرف بریف کیس۔ پیٹر نے بارس کے آخری الفاظ دہرائے۔ ہاں، اس نے یہ الفاظ اپنی مادری زبان میں ادا کیے تھے۔ گزشتہ شب جب میں اپنے ڈینش دوست کے ساتھ ڈینش زبان کا درس لے رہا تھا تو تب میری سمجھ میں آیا کہ تم نے آلۂ قتل ڈاک نیچے پہنچانے والی ڈھلوان سے کھسکا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ پیٹر نے حیرت سے کہا۔ بارس نے حقیقت میں بریف کیس نہیں کہا تھا، اس نے مادری زبان میں بریو کیسے کہا تھا۔
اور ڈنمارک زبان میں یہ لفظ لیٹر باکس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔